اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بٹی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں اور اس کو کس طرح سے سیاسی مسائل کے ساتھ ملا کے اس کی بہتری کے لیے مختلف آراء لی جائیں اور آپ تک وہ آراء پہنچائی جائیں، تاکہ اس سے ملک کی بہتری کے لیے کوئی ماحول بہتر طور پہ کریٹ کیا جا سکے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب محمد اویس صاحب، جو پروفیشنلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کونسل کے ممبر ہیں اور ٹیکس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور انکم ٹیکس بار لاہور کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کا ٹیکس کے معاملات پہ اور آڈٹ کے حوالے سے اور ٹیکس لیگل میٹر کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ان کی رائے لیں گے مختلف موجودہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ آج کا جو بنیادی ہمارا انڈر ڈسکشن ملک کی معیشت کے حوالے سے ہے، ایک تو ہمارا جو ٹیکس ریٹرن فائل ہوتے ہیں انکم ٹیکس کے، اس کا پیریڈ ابھی 8 دسمبر تک تھا، 8 دسمبر کو یہ پیریڈ ختم ہوا۔ اس کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے کیا ٹیکس پیریڈ بڑھانے کے بینیفٹ ہوتے ہیں، یا اس کو پیریڈ کو جو لا میں پرووائڈڈ ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا ہمارے منی لانڈرنگ لاز آج کل زیر بحث ہیں۔ منی لانڈرنگ لاز کیونکہ انٹرنیشنل ایک فنامنا بھی ہے اور یہاں ہمارے ملک میں بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہے، تو میں اس حوالے سے میں اویس صاحب کے پاس۔ اویس صاحب ویلکم، بہت مہربانی آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم دیا آپ نے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہوتی رہتی ہے، آج کے یہ جو تازہ ترین لیجسلیشن ہمارے یہاں یہ آ رہی ہے اور جس کا امپیکٹ اب پڑنا ہے ہماری سوسائٹی پہ، وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، آپ کا بھی چونکہ ٹیکس کے حوالے سے اتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لاز کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ویوز کو ایکسپریس کر سکوں، لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر سکوں۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ابھی ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ لاز جو ہیں وہ ریسنٹلی انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں ابھی، تو اس میں بٹ صاحب جو سب سے پہلے ہمارا جو سب سے بڑا المیہ تھا، اگر آپ دیکھیں کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اور ہمارے انکم ٹیکس کے قانون میں بھی کچھ چھوٹ دی گئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے اماؤنٹ لے کے آتے تھے پاکستان میں اور اس کو ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ یہ فورن ریمیٹنس آئی ہے، اور اس کی کوئی بھی ٹیکس امپیکٹ نہیں ہوتا تھا اور کوئی پیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، اس کو تو بینیفٹ ہی تھا کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، تو لیکن اصل بات تو منی جی باہر جانے پہ تھا۔ اس میں بھی ایک قباحت تھی بیسیکلی کہ ہمارا بزنس مین یہیں بیٹھا ہوتا تھا، یہیں منی چینجر کے پاس جاتا تھا اور وہ اسے کہتا تھا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ مجھے ریمٹ کر دو، تو وہ اصل میں پیسہ باہر سے نہیں آ رہا تھا وہاں بہت زیادہ، وہ پیسہ تو یہیں سے سرکولیٹ ہوتا تھا، وہ اللیگل چینل سے یہاں سے باہر جاتا تھا اور پھر باہر سے ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان میں آتا تھا۔ کیونکہ اگر آپ ٹوٹل پرسنٹیج دیکھیں جو ہمارے ملک میں ریمیٹنسز باہر سے آتی ہیں، اس میں مختلف ہیں اماؤنٹ۔ ایک ہے اماؤنٹ جو ہمارے پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں وہ بھیج رہے ہیں، اس کا نہ کوئی لانڈرنگ سے تعلق ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ آج بھی بھیج رہے ہیں، پراپر چینل ہے، وہ پراپر چینل سے بھیج رہے ہیں، ہاں، لیکن وہ تو باہر سے کما رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ اپنی، وہ ہماری اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آج بھی آ رہا ہے پیسہ، وہ رکا نہیں ہے پیسہ کسی بھی لا کی فارم میں یا کوئی چیز کی فارم۔ اصل پرابلم یہ تھا کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی میری ان ٹیکسڈ اماؤنٹ تھی، یہاں پاکستان کے اندر میں ایک بزنس کرتا تھا، ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کرتا تھا اور اس کو جو وائٹ کر رہا تھا، وہ اماؤنٹ آج جو ہے وہ قدرے کم ہو گئی ہے،
ابھی تک ٹوٹل زیرو تو میں نہیں کہتا ہوئی ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ اس کی لمٹ جو ہے وہ 5 ملین روپیز تک کی ابھی بھی پرمیزیبل ہے کہ وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں لوگوں میں اب اس کا ذرا خوف بھی آ گیا ہے، کیونکہ اب آپ کوئی بھی ریمیٹنس اس طرح کی لے کے آتے ہیں تو انکم ٹیکس کا ادارہ تو چلے 50 لاکھ تک نہیں پوچھتا، لیکن جو باقی آپ کے بینکنگ لاز کی نان کمپلائنس جہاں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ بعض اوقات ایف آئی اے، اس کی ایف اے ٹی ایف لا کے تحت جو مانیٹرنگ اتھارٹی ایف آئی اے کے پاس بھی ہے، اور ایف آئی اے بھی اگر کوئی ریمیٹنسز اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس میں وہ انکوائریز کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہے آؤٹ فلو کا، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جو اماؤنٹ، کیونکہ ہمارے ہاں اس کے دو پہلو تھے، ایک تھا کہ ہمارے ہاں امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ بہت کم ہے، ہم امپورٹ کر رہے تھے، ایک پچھلے طویل عرصے سے یہی بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے۔ امپورٹ کے لیے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو ڈکلیئرڈ پرچیز پرائس ہوتی ہے، اور ایک وہ اماؤنٹ ہے جو ڈکلیئر نہیں کی جاتی۔ میں نے چائنا سے 100 روپے کی امپورٹ کی، ان گڈس کو میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں 50 روپے پہ جا کے، اور 50 روپے میں بینکنگ چینل سے بھیج دیتا ہوں، باقی 50 روپے میں کوئی بھی انلیگل چینل، گرے چینل جو ہم جن کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھیج رہا تھا وہ پیسے سارے۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا تھا کہ ایک تو میری جو آپ کہہ لیں فارن ایکسچینج جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا پارٹ نہیں بن رہا، اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہم امپورٹ سٹیج کے اوپر کلیکٹ کرتے تھے وہ بھی پراپرلی کلیکٹ نہیں ہو رہے تھے، تو جس کی بیسس کے اوپر اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو ایف آئی اے نے مثلا یہاں لاہور کے اندر بھی بہت سارے منی چینجز کے جا کے انویسٹیگیشن کی، ان کے ریکارڈ اٹھا کے لائے، اور ان کا ریکارڈ اٹھانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس کس آدمی کے پیسے جو تھے وہ باہر بھیجے جا رہے تھے، اور وہاں سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت جو اگر آپ پچھلے 1 سال کے اندر کوئی اعداد و شمار نکالیں گے تو آپ کی امپورٹ کم ہو گئی ہے۔ اب امپورٹ کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو گرے چینل سے جو پیسہ جا رہا تھا، جو گوڈز آ رہی تھی، وہ رک گئیں۔ ایک تو گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز امپورٹ کے اوپر گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہے، اس وقت کچھ ریسٹرکٹڈ یعنی امپورٹ کے پیسے باہر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ کم ہوئی، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اوورآل اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، پچھلے 1-1.5 سال سے ہماری کوئی اکانومی یا بہت زیادہ امپروو نہیں ہوئی، لیکن ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزرو بھی بہتر ہو رہی ہیں، ہماری ٹیکس کلیکشنز بھی بہتر ہو رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو گرے چینل سے پیسہ باہر جا رہا تھا وہ رک گیا وہاں جانا، امپورٹ تھوڑی سی کنٹرول ہوگی، امپورٹ کی ویلیویشن بہتر ہو گئی، جس کے اوپر رکھ کے جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں۔ تو کمپیریٹیولی اب میں یہی کہوں گا کہ ہاں، ایک لحاظ سے اس کا امپیکٹ پازیٹیو آیا کہ ہمارے کنٹری کی سٹیبلٹی بہتر ہوئی، لیکن اگر میں دوسرا پہلو دیکھوں، ہماری قیمتیں بڑھ گئیں۔ ہماری اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جو پہلے امپورٹ ہو رہی تھی، گرے چینل سے آ رہا تھا، ڈیوٹی ٹیکسز نہیں پے ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے جو چیزیں مارکیٹ میں سستی ہوتی تھیں، اب کیونکہ وہ پراپر چینل سے آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز بھی پراپرلی پے رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قیمتیں بھی کمپیریٹیولی جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک یعنی اوورآل امپیکٹ اگر دیکھیں تو شارٹ ٹرم کے اوپر لوگوں کے لیے تو تنگی ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں۔ اچھا، وہ صرف ہمارے لیے تو نہیں ہوگا، وہ انٹرنیشنلی امپیکٹ ہے کرونا کی وجہ سے، یا اور بھی تو وجوہات ہیں نا، اس کی تو ریزنز اور ہاں، کرونا بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ کرونا سے بھی پہلے جو تھی اکانومی، جو اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ گورنمنٹ نے یہ ٹیک اوور کیا اس وقت سے اکانومی کمپیریٹیولی جو ہے وہ سلو ڈاؤن چل رہی تھی، سلو ڈاؤن تو ہو رہی تھی۔ میں ابھی میں فگر یہ دیکھ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہر چیز میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، کہ جیسے جی ڈی پی سائز تھا وہ $315 بلین تھا، اب وہ 19 میں آ کے 284 بلین پہ چلا گیا، اب 2020 میں آ کے $264 بلین۔ ہر چیز میں اس طرح جی ڈی پی گروتھ بھی 5.8% سے 0.43% پہ آ گئی، پر کیپیٹا انکم بھی $1652 سے 1388۔ بالکل ہوگی، تو یہ ساری چیزیں نیچرلی وہ تو امپیکٹ تو ہو رہا ہے، بالکل ہوا ہے۔ اصل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک پرابلم ہوا ہمارے اس کے ساتھ، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں، جب آپ امپورٹ کو سلو ڈاؤن کر رہے تھے، امپورٹ کو روک رہے تھے، تو کیا آپ لوکل مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کر رہے تھے؟
یعنی لوگوں کی ضروریات تو ہیں، جو چیزیں امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں مجھے اس کے اوپر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک طرف امپورٹ کو سلو ڈاؤن کیا لیکن دوسری طرف لوکل انڈسٹری کو کوئی انسینٹیو نہیں دیا، لوکل انڈسٹری لگنے کے اندر کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے بزنسز سلو ڈاؤن ہو گئے، لوگوں کے ان ایمپلائمنٹ کمپیریٹیولی ایک کرونا کا فیکٹر آیا، لیکن ہمارے ہاں پری کرونا بھی یعنی اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں اکانومی سلو ڈاؤن ہو چکی تھی، امپلائمنٹ پہ ویسے لوگوں بھی کو مسائل گورنمنٹ آ رہے تھے۔ نئی گورنمنٹ آنا اور وہ اپنی پالیسیز دینا تھی انہوں نے، وہ پھر کرونا کا فیکٹر آ گیا تھی، اگر فیکٹر ظاہر ہے نیچرلی وہ اس کو صحیح طرح سے وہ کر بھی نہیں سکے، ادروائز بھی کر سکتے بھی نہیں تھے، ماحول ایسا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس کا بھی مسئلہ تھا، جو گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ گورنمنٹ کے پاس ایکسپیرینسڈ لوگ جو تھے وہ، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو پہلی دفعہ گورنمنٹ نئے لوگ تھے، گورنمنٹ کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا تھا، لیکن ہوپ فلی اب دیکھیں کیونکہ اب تو ایک ریزنیبل ٹائم ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کا، مختلف تجربات کیے گئے، پھر آگے ایکسپیرینس لوگوں کو اب لے کے آئے کچھ، تو اس کا دیکھیں کوئی بہتر امپیکٹ ہوتا ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہے شاید کوئی بہتری آ جائے، لیکن ابھی تک کوئی اثرات بہت زیادہ نہیں نظر آنے شروع ہوئے، پالیسی بھی کلیئر نہیں ہے، پالیسیز ابھی کلیئر نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ بالکل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو انٹرنیشنلی پچھلی گورنمنٹس پہ یہ جو معاہدات انہوں نے کیے سی پیک کے حوالے سے یا ادروائز جو باقی پروجیکٹس، یہ جو موٹر ویز اور یہ سارے پروجیکٹس ہوئے، تو اس سے ان کا اس دور میں یہ رہا اور ابھی بھی پرسیپشن یہی ہے ان کا کہ یہ ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ترقی کے لیے یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں اس سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے روزگار بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارے جو بھی انٹرنل ہمارے جو کیا کہنا چاہیے ڈیولپمنٹ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ کی پہلے کیونکہ یہ ان کے خلاف رہے اور ابھی بھی ان کا وہ اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ میجا، یا پھر یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہم اس کے مخالفت کرتے رہے۔ اور میرا خیال ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میگا، کیونکہ آپ کا ٹیکسیشن کے حوالے سے آڈیٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہی ہے یا کہیں اس کا نیگیٹو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ سے نیگیٹیوٹی کا عنصر بھی ہے؟ اور نا دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی نیچرلی یہ میگا پروجیکٹ سے ہوئی۔ دیکھیں معیشت کا ایک بنیادی اصول ہے، معیشت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ملک کی چلانی ہے تو جو پیسے ہیں اس کی سرکولیشن بڑھائیں، اور پیسے کی سرکولیشن کچھ چھوٹے پروجیکٹ سے نہیں بڑھ سکتی، پیسے کی سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ میگا پروجیکٹ سے ہی بڑھتی ہے۔ میگا پروجیکٹس آپ کے روزگار لے کے آتا ہے، لوگوں کو اور زیادہ فیسلٹیز بھی مل رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ روزگار بھی مل رہا ہوتا ہے، اور پیسہ اکانومی کے اندر موو ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک موومنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک تو آپ کہہ لیں کہ معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ ملک کے اندر ہم نے چلنا ہے تو معیشت کو چلانے کے لیے تو میگا پروجیکٹس ہی گورنمنٹ کی ایک پرائورٹی ہوتی ہے کہ وہ لے کے آتے ہیں اور وہ لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ میگا پروجیکٹ کو نہیں یوز کر رہی، یہ بھی ایک مجھے یہ لگتا ہے، آپ کا پروگرام میں ظاہر ہے معیشت اور سیاست ہے تو یہ ایک پولیٹیکل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا تحریک انصاف نے بھی تو جس طرح کا ہمارا یہاں پہ پروجیکٹ چل رہا تھا اس کا بس سروس کا، سملر پروجیکٹ کے پی میں انہوں نے بھی کیا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وقت کی لیکن مخالفت تو کرتے رہے، مخالفت علیحدہ اپنی آج جگہ بھی ایک منسٹر صاحب کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ تو ان سے یہی کوشچن کیا گیا کہ جی یہ لاہور میں یہ پروجیکٹ اتنے میں ہوا تو پشاور میں اتنے میں کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کے خلاف تھا، وہ اوپن ٹی وی پہ آج بھی کہ ہم تو اس قسم کے پروجیکٹ کو سپورٹ ہی نہیں کرتے، تو بڑی عجیب بات ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کا پروجیکٹ پھر بھی چل گیا اور کے پی کا پروجیکٹ اتنا مہنگا بھی ہو گیا، اس کے باوجود وہ سکسیسفل بھی جی ہمیں نہیں ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر رہتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں تو ہم کر رہے تھے اویس صاحب کے ساتھ کہ ملک کی معیشت کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اویس صاحب یہ ایک جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ٹیکسیشن لاز کے حوالے سے پہلے ایک کانسیپٹ جو اوور آل کانسیپٹ ہے کہ ٹیکس پیئر کو رسپیکٹ دینا، کیونکہ وہ
ملک کی بہتری کے لیے والنٹرلی کنٹریبیوشن کر رہا ہے. اب انٹرنیشنلی بھی اور ہمارے ملک میں بھی یہ ٹیکس نہ دینا اور ٹیکس ایویشن کا عنصر زیادہ بڑھا تو اب یہ کرمنل ایکٹ بھی بن گیا. اور بلکہ اب جب آئی ڈپارٹمنٹ جب بنا انویسٹیگیشن اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے جب میں اسلام آباد ان کے آفس میں گیا تو باہر جو ہے سب سے پہلے وہ سیل ہے جہاں ان کو گرفتار کر کے رکھا جاتا ہے. آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ریسپیکٹ کے ساتھ ہونا چاہیے یا یہ کرمنل ایکٹ پہ سختی بھی کی جانا چاہیے جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں یا جو ٹیکس کے حوالے سے اس کو ذرا کیٹیگرائز کر کے، کیونکہ آپ اس میں تجربہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو پہلی چیز ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکسز کس طرح چل رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کوئی بھی، چاہے وہ ڈیولپ کنٹری ہو، انڈر ڈیولپ کنٹری ہو، کوئی بھی آدمی خوشی سے نہیں دیتا. گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے ذریعے سے ہی لے رہی ہوتی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ یہ رہا کہ کبھی بھی جتنے لوگ ہمارے ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ہمیشہ انہی کو نچوڑا گیا اور انہی سے بجٹ پورا کیا گیا. ان کے ساتھ ہی ٹریٹمنٹ یہ کیا گیا کہ آپ ٹیکس چور ہیں، آپ پیسے نہیں دے رہے. اور جو ٹیکس نظام کے اندر نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر، چاہے وہ جتنا سرمایہ رکھتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی رکھتا ہے، یہاں پہ کوئی اس کی طرف جو ہے وہ فالو اپ نہیں کیا گیا. یعنی جو ہمارے تو نظام کے بنیادی مسئلہ ہی سب سے بڑا غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انہوں نے، اب اگر آپ دیکھیں تو 3 حصوں میں ٹیکس پیئرز کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے لارج ٹیکس پیئرز جن کو ہم LTU میں اسیسمنٹ کرواتے ہیں. دوسرے ہیں آپ کے میڈیم اینڈ اسمال ٹیکس پیئر جو آپ کہہ لیں کارپوریٹ RTOs اینڈ RTOs کے اندر اس وقت جو ہے وہ اسیس ہو رہے ہیں. اور تیسرا ایک اور محکمہ بھی انہی کے انڈر آ رہا ہے جس کو BTB کہتے ہیں، براڈننگ آف ٹیکس پیئر بیس. کبھی انہوں نے پوچھا، ان کا جب بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بجٹ LTU کو ملتا ہے، پھر RTO کو ملتا ہے، اور BTB کے ذمے میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ کوئی پرفارمنس لی جاتی ہے نہ کوئی چیز ہے. ہمارے تنخواہیں لیتے ہیں، صرف وہ تنخواہیں. کبھی کوئی یعنی پازیٹیو وے میں بیٹھ کے کسی نے یہ ایویلیویٹ نہیں کیا کہ اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ اس سال میں آپ نے نئے کتنے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان سے کتنا ٹیکس لیا. وہ اگر BTB والے نوٹسز بھی دیتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ میجورٹی جو نوٹسز ایشو ہوتے ہیں وہ گھروں کی خواتین کو، جس کے نام پہ ایک بندہ اگر ٹیکس پے کر رہا ہے، اس نے اپنی بیگم کے نام پہ کوئی گاڑی بک کر لی ہے یا کوئی چیز کر لی ہے، تو اس کی بیگم کو نوٹس آئے گا، وہ جواب دے گا جی یہ میرے ہسبینڈ نے جو ہے یہ پیسے دیے تھے، اس سے گاڑی لے، وہ پروسیڈنگ کلوز ہوگی. تو رزلٹ کیا نکلا؟ ٹیکس بیس نہیں بڑھی. آج تک کبھی آپ نے سنا ہو، یعنی یہ پرانی ایفرٹس کی گئی تھیں، ایک دفعہ مشرف ایرا میں ایفرٹ کی گئی کہ جا کے سٹاک کاؤنٹ کریں گے، کوئی چیزیں دیکھیں گے، وہ بھی سروے ہوا، کچھ اس کا رزلٹ آیا، کچھ ڈیٹرنس ایٹ لیسٹ کریٹ ہوتی ہے نا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹیکسیشن آفیسرز جو ہیں وہ اچھے اچھے کمروں میں AC اور ہیٹرز لگا کے اگر بیٹھے رہیں گے تو کیا اس طرح ٹیکس بیس بڑھ جائے گی؟ تو کبھی نہیں بڑھے گی. تو دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے 2 پہلو ہیں. ایک تو آپ نے جو بالکل آئیڈینٹیفائی کیا بڑا صحیح ہے کہ میں اگر ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے کتنی رسپیکٹ ملتی ہے اس ملک میں. کوئی پریویلیج اویلیبل ہے؟ کسی ٹائم پہ وہ گرین چینلز کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ ایک ٹیکس پیئر جب باہر آتا تھا اپنے ایئرپورٹ سے تو وہ اپنا کارڈ دکھاتا تھا اور اس کی بیسس پہ کچھ اس کو رسپیکٹ مل جاتی تھی. دیکھیں، آج جو بڑا ٹیکس پیئر ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو خود پڑھانا ہے پرائیویٹ سکول میں، وہ گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑھاتا. اس کو بیمار ہو گیا تو اس کو علاج کے لیے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا، اس نے علاج اپنی جیب سے کروانا ہے. تیسرا، ایون لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی یہ ہے کہ اس کو یہ کانفیڈنس نہیں ہے. آپ نے ایک ٹائم پہ ٹیکس ڈائریکٹریز پرنٹ کروائیں، آپ نے لوگوں کے نام پرنٹ کیا اور کہا کہ یہ ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ کے ہی ملک میں کچھ جگہوں پہ لوگوں کو تھریٹ آنے شروع ہو گئے کہ جناب آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا حصہ کہاں ہے. تو یہ ایک مختلف، یعنی لا اینڈ آرڈر بھی وہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں. تو آپ نے کون سی انوائرمنٹ کریٹ کی ہے کہ میں ٹیکس دوں، مجھے ٹیکس دینے میں انکریج کیا جائے؟ ٹھیک ہے، ایک میری سوشل کہہ لیں، مورل کہہ لیں، ایک رسپانسبلٹی ہے کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان مجھے فیئر ٹیکس دینا چاہیے. لیکن کیا گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد کہ کیا گورنمنٹ مجھے اس کے وائس ورثہ جو ہے وہ کیا پرووائڈ کر رہی ہے؟ تو وہ بھی ایک پہلو ہے جو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ٹیکس پیئرز کو ایک تو رسپیکٹ ملنی چاہیے.
یہ جو انڈیو ہیرسمنٹ ہوتی ہے. کبھی یعنی گورنمنٹ میں کسی نے یہ سوچا کہ ایک ٹیکس پیئر جو ڈپارٹمنٹ میں آیا ہے, یہ جو ٹیکس کے ایون افسران ہیں, اس کو جو تنخواہ جا رہی ہے یہ بھی اسی کے ٹیکس میں سے جا رہی ہے, تو اس کو ہم نے کتنی رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی غلط کیا تو پروسیڈنگز کرنا کوئی جرم نہیں ہے, آپ پروسیڈنگ کریں, لیکن اس کو رسپیکٹ تو دیں. یہ تھوڑا ہے کہ اس کو دروازوں کے باہر کھڑا رکھیں. آئی اینڈ آئی کے اندر جس طرح ٹریٹمنٹ ملتا ہے لوگوں کو, وہاں ٹیکس پیئر جاتا ہے تو پہلے تو تھریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ, یعنی وہ صحیح بھی ہے تو اسے تھریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ ذرا یہ نکال دیں, آپ یہ ریکارڈ دکھا دیں یا وہ ریکارڈ دکھا دیں. تو یعنی آپ کتنا ایک رسپیکٹ دیتے ہیں, تو لوگ کیوں کریں گے؟ لوگ تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یار وہ میرے ساتھ والا دکان والا وہ تو انرول نہیں ہے, وہ تو آرام سے زندگی گزار رہا ہے, نہ اسے کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی چیز کر رہا ہے, اس نے اپنی پراپرٹیز بھی لے لی ہیں, سب کچھ لے لیا ہے, لیکن میں ٹیکس نیٹ میں ہوں اور میں پھنسا ہوا ہوں. تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ دیکھیں ڈیٹرنس ضرور ہونی چاہیے, لیکن قانون کے اندر رہ کے, لیکن ٹیکس پیئر کو پراپر رسپیکٹ ملنی چاہیے, اور جو زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کوئی پریویلیج بھی دینا چاہیے تاکہ ان کو ایک نظر آئے کہ ہاں یار میں اس ملک کا ٹیکس گزار ہوں تو ملک بھی مجھے وائس ورسا کوئی رسپیکٹ دیتا ہے, کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے پہلو کو پولیٹیکلی جو الیکشن میں آتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ٹیکس گزار ہیں یا نہیں ہیں, ان پہ چیک. اسی طرح سے باقی جہاں بھی کوئی فیسلٹیز نہیں, یہ تو اسلامکلی بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جو اوپر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے پہلے اس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہے کہ میں ٹیکس کے نظام کے اندر میں یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, میری یہ انکم ہے, آپ میرا احتساب کر لیں. ظاہر ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہم نے سب نے سنا نا, کہ اگر ایک چادر بھی فالتو آ گئی تو اس کے اوپر بھی عوام اٹھ کے پکڑ سکتی ہے اور وہ پوچھ کے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے کہاں آیا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں شروع کر لیں صرف الیکشن کی جو ایکسرسائز شروع ہوتی ہے, جہاں پہ الیکشن کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے, پھر جتنے ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, کوئی بھی الیکشن لے لیں, ہاں پولیٹیکل لوگ جتنے ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہے, وہ کہاں سے پیسے پورے کر رہے ہیں, کیا وہ جو پارلیمنٹ سے جو تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں اسی سے پورے کر رہے ہیں, نمبر 2. نمبر 3, ایون جو پارلیمنٹ سے تنخواہ لی جا رہی ہے اس کی بیسس کے اوپر وہ ملک کو قوم کو دے کیا رہے ہیں. یہ سارے یعنی یہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے پہلے, اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے رول ماڈل بنانا چاہیے کہ جی ہم یہ دیکھ. وہ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا, میں کسی پولیٹیکل کا پرو نہیں ہوں, خلاف نہیں ہوں, ہم پروفیشنل ہیں. اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ وہ پوچھتے ہیں, وہ بعض اوقات ظاہر میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بھی پارٹی کے, وہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہماری کمپنیاں اتنا ٹیکس دیتی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سیل ٹیکس جو لوگوں سے اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو ٹوٹل کر کے دکھا دیتے ہیں کہ وہ انکم ٹیکس نہیں ہوتا, وہ سیل ٹیکس لوگوں سے اکٹھا کر کے میں نے دے دیا تو وہ ٹیکس نہیں ہے, میں نے اپنی انکم پہ کتنا ٹیکس دے دیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہے. نہیں ہمارا تو جی یہ دیکھ, جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہمارا خلیفہ اول حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے زمانے میں مسلمانوں سے جو پہلا جو سختی کی گئی ہے وہ زکوٰۃ کی کلیکشن پہ تھا, اس پہ کئی صحاب بھی شہید ہوئے. تو یہ نیچرلی ٹیکس والنٹری کنٹریبیوشن ہونے کے باوجود والنٹریلی دیا تو نہیں جاتا. تو میں دوسری طرف آتا ہوں, جیسے ہمارے ہاں اب جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو جاتی ہے, جیسے موبائل کے اوپر اتنی اماؤنٹ کٹ گئی, کوئی چیز آپ خریدتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اسی موڈ میں رکھا جائے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ جو ہے پہلی بات تو ڈاکومنٹیشن کی بات ہے, وہ تو ملک کو ڈسپلن میں لانے کے لیے, لیکن ٹیکس تو بہت کلیکٹ ادروائز ہو جاتا ہے دوسرے موڈ سے. اگر ہم اس موڈ سے ٹیکس اکٹھے کر کے اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ویلفیئر آف دی اسٹیٹ کے لیے, تو کیا اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ بھی ہے؟ جی بالکل, یہی چیز اصل جو چیز ہے ہمارے ملک کے ٹیکس کا نظام اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکس کے ریٹ بھی 30-40% کے 30% پلس ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس کا میں انکم کے اوپر دے رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد میرے انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی چل رہی ہے, میں کوئی چیز پرچیز کرنے جاتا ہوں میں سیلس ٹیکس کا ریٹ بھی 17% پے کر رہا ہوتا ہوں. پھر میرے ود ہولڈنگ ٹیکسز کی جو لائن ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے یہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں اس کا کیسے وہ کیا جائے, دیکھیں ہونا تو چاہیے کہ اس کو ریفنڈ کریں. وہ ریفنڈ دیکھیں, یہ کہنا کہ ٹیکس نہیں دیتے, ہمارے ملک میں تو
آپ کہہ لیں کہ بالکل غریب سے غریب آدمی بھی موبائل فون کے یوزر جتنے ہیں ہر موبائل فون کا یوزر جو ہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں بھی پیسے دیتا ہے. آپ نے وہ کیس دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ٹیک اوور کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آئیں اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ختم کریں. وہ اس وقت وہ بالکل پولیٹیسائز ہو گیا کیونکہ اس پہ ٹوٹل ٹیکسیشن ایک ٹائم پہ ختم کر دی گئی اور پھر جب بحال کی گئی تو ٹوٹل بحال کر دی گئی, تو وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا. لیکن اصل جو سوال تھا وہ سوال آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی انکم بلو ٹیکسیبل لمٹ ہے اور اس نے اگر اپنے یوٹیلیٹی بلز یا موبائل فون کے اوپر اگر کوئی ود ہولڈنگ انکم ٹیکس دے دیا ہے تو ٹیکس تو گورنمنٹ نے لے لیا اس کے اوپر. ایک تو کیا اسے ریفنڈ کیا گیا, اس کے اوپر تو ٹیکس کی ذمہ داری نہیں بنتی, ڈاکومنٹڈ بھی ہے بس. لیکن اس کا امپیکٹ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو ٹیکس صحیح دیتا ہے اپنی انکم کے اوپر, اس کے اوپر کتنی ملٹیپل ٹیکسیشن لگ رہی ہے. اگر آپ وہ حساب لگا کے ٹوٹل دیکھے گا تو وہ کوئی 45% 50% کے قریب ٹیکسز کی مد میں دے رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ فیئر ٹیکسیشن ہے ایسی اسٹیٹ کے اندر جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں دے رہی؟ یہ کمپیئر کرتے ہیں یورپ کے ساتھ, یو کے, یہ جہاں پہ ہائی ٹیکسیشن ریجیمز ہیں لیکن وہاں پہ تمام جو فیسلٹیز وہ ریفنڈ بھی دے دیتے ہیں, وہ ویسے بھی جو ہے وہ عوام کے لیے وہ جو اسٹیٹس ہیں جتنی, دیکھیں وہاں پہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا گھر میں ہاسپٹل کا ایکسپینس کہاں کروں, اسے بچے نے پڑھنا ہے تو اسکول بھی جا رہا ہوتا ہے, سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہوتی. ایون وہاں پہ تو پینشنیں, کوئی بوڑھا آدمی جو ہو گیا ایک دفعہ تو اس کو بینیفٹ سارے مل رہے ہیں. اب ان ٹیکس ریٹس کو آپ کیا اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں, ہم تو کبھی سوچتے ہماری ول بھی نہیں. ہم ایک بار پھر وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بار پھر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ. اویس صاحب ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاں ٹیکسیشن, ہم نے بنیادی ٹیکسیشن کا نظام لیا. اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے ہماری سیاسی پارٹیاں اوور آل ڈسکشن کرتی ہیں چیزوں میں, لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں میں کوئی ریسرچ ونگ نظر نہیں آتے. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی جب بنی تو پیپلز پارٹی میں اس زمانے ریسرچ ونگ, جماعت اسلامی میں بھی اس طرح سے کچھ سیاسی پارٹیوں میں یہ ونگ ہوتے تھے پہلے, لیکن پھر اس کے بعد بالکل نہیں سنا گیا کہ کوئی. تو خاص طور پہ یہ ملک کی معیشت کے حوالے سے ہر پارٹی کو کوئی ریسرچ ونگ ہونا چاہیے, اور وہ کس طرح سے ورکنگ کرے کہ وہ جب اپنے منشور میں یہ پروگراموں کا اعلان کرے پھر اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بھی راغب کریں اور خود بھی اس پہ اسٹرکٹلی فالو کریں. بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا. مثلا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام یا کوئی بھی معیشت کا نظام ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو جاتا. نہ ہم 30 دن دینے چاہیے, نہ 90 دن دینے چاہیے, نہ 1 سال دینا چاہیے. یہ ایک لگاتار پروسیس ہے, اس کے اندر ریسرچ رہنی چاہیے اس پہ. پارٹیز تمام, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, تمام پارٹیز کو کنٹینیوسلی ریسرچ کی ضرورت ہے اور اس کی بیسس کے اوپر ان کو اپنی پالیسیز وضع کرنی چاہیے. ایون گورنمنٹ کو بھی ریسرچ, گورنمنٹ کے پاس تو ریسورسز بھی ہوتے ہیں, لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے. آپ فرینکلی دیکھیں کہ تحریک انصاف آئی, تحریک انصاف میں اسد عمر صاحب کو انیشیلی جو ہے وہ فائنانس کا چارج دیا گیا, اور پھر ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ آئے. بہت قابل احترام ہے, ان کا نالج بھی بہت ہے, ایکسپیرینس ہے. لیکن کیا وہ باہر سے آئے ہیں یہاں پہ فائنانس منسٹر, اب بہت عرصے سے وہ عوام کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا ہماری معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہیں, اپنی پارٹی کی بھی سیٹ اپ کا نہیں پتا کہ ہماری سیٹ اپ میں جو پارٹی ہے اس کا بھی سیٹ اپ دیکھنا چاہیے. بیسیکلی تو دیکھیں پارٹی کو پورا ریسرچ ونگ ہونا چاہیے, اس کے اندر ٹیکنوکریٹس پورے ہونے چاہیے, کنٹینیوسلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہونا چاہیے, انپٹ پبلک سے بھی لیتا رہنا چاہیے, پبلک کے ساتھ تو جڑے رہنا چاہیے. دیکھیں مثلا ہم کیا صرف الیکشن کی حد تک لوگوں سے جڑتے ہیں یا جلسے کرنے کے لیے یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جڑ رہے ہوتے ہیں, ہم کتنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کتنی ریگولر میٹنگز کرتے ہیں,
ہم کتنی لوگوں کے ساتھ ٹیکس پیئرز کے ساتھ ریگولر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے کیا جو بھی اب تو عمران خان صاحب کے پاس ریونیو کا چارج اب انہوں نے لے لیا, اور عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے وہ تو عوام کے ساتھ بہت مقبول ہیں, بہت جڑے بھی ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. تو آئیں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اب تو ریونیو کا چارج اگر ان کے پاس ہے تو اب تو رول ہی انہی کا بن گیا ہے نا پیورلی, کہ وہ آئیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملے. اور کبھی بھی حکومت اکیلے میں نہ کوئی پالیسی بنا سکتی ہے نہ چلا سکتی ہے. آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں چل رہی ہوتی. اس کو اس کے اندر تینوں قسم کے سٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیں بزنس کمیونٹی اپنی سٹیک ہولڈر ہے, پروفیشنلز جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے, وہ بزنس کمیونٹی کی بھی نہیں لیں گے, ملک کے مفاد میں بھی ملک کے سوچیں گے, مفاد اپنا کے benefit بھی سوچیں گے. اور دیکھیں گے. تیسرا جو ہوگا وہ حکومت کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان تینوں کی مشترکہ کمیٹیز کو بنانا چاہیے, اور جب تک آپ مل کے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے لوگوں کے مسئلے ریزالو نہیں ہو سکتے. دیکھیں ٹریڈر کا اپنا مسئلہ ہے, آپ یہ علیحدہ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس کا نظام فلاں نظام, ان کو فیسلٹیز کتنی پرووائڈ کی جاتی ہیں, کتنی چیزیں دی جاتی ہیں. ٹریڈر کے مسائل ہیں, مینوفیکچرنگ کے مسائل ہیں, بجلی کے علیحدہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں, ٹیرف ریٹ کا فلاں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ مسئلے ایسے ہیں ہمارے ہاں جو ریزالو کرنا چاہیں تو وہ ایک دن میں بیٹھ کے آرام سے ریزالو ہو سکے. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو ملنا ہے, آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی ہے, جو پالیسیز بنانی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے بنانی ہے. اگر آئسولیشن میں کوئی کام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر تو کنٹینیوسلی بالکل میں اس کے اوپر آپ کی ظاہر اس پروگرام کے توسط سے بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو فوکسڈ ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے مضبوط آج دور نہ جنگ کا ہے نہ لڑائی کا ہے نہ کچھ, آج معیشت کی لڑائی ہے. آج ایون ملک وہی طاقتور ہے, وہی اپنی پالیسیز کر سکتا ہے. یہ آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی, FATF کا قانون ہمارے پہ امپوز کیا گیا. ہمارے پہ ہم کیوں امپوز کیے گئے؟ ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں لون لینا ہے, IMF سے بھی لینا ہے, ہمارا تو بجٹ وہاں سے پالیسیز بن کے آ رہی ہوتی ہیں, ہم اپنی عوام کے مطابق بجٹ نہیں بنا سکتے. اور اس کی ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ریسورسز اکٹھے نہیں کر رہے, لیکن اور اس پہ ریسرچ ونگ نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے اس کو سیٹل کس طرح ہونا ہے, وہ ساری چیزیں ہونی ہے. تو مثلا ہم تو دیکھیں نہ CPEC میں انڈیپینڈنٹ ہے نہ اپنے بجٹ پہ انڈیپینڈنٹ ہے, ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے, اور ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ کی کمی بٹ صاحب ہمارے یہاں جتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں, اور بلکہ یہ تو اب جس طرح کے حالات کرتے جا رہے ہیں یہاں سے ٹیلنٹ اٹھ کے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہاں پہ تو نہ کوئی سنی جاتی ہے نہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا میرے خیال اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے جو معیشت کا ونگ ہے وہ پراپرلی بن رہے ہیں, ریسرچ ونگ پراپرلی چلائیں, اور اس کے آپ کے جو مثلا ادارے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے, FPSC ہے, یا یہ جو بزنس یونینز ہوتی ہیں, تو ان کے ہاں بھی ادارے تو ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ ونگ بھی بنائے ہوتے ہیں. تو ان کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ تک جا کے اور اس کو ایڈورٹائز کیا جائے, لوگوں کے سامنے آئے, پھر لوگ اس میں مزید ان پٹ دیں اور ہم اس میں ظاہر ہے کہ بہتری لا سکتے ہیں. تو آپ کے خاص طور پہ جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, ہماری ٹیکس باڈیز ہو گئی یا وکلاء کی باڈیز ہیں یا اس طرح سے, ان کے ہاں یہ کمی ہے میرا خیال ہے کہ اس لیول پہ نہیں. ہاں بھٹ صاحب ایک اور بڑا تاثر ہے, عجیب ہو جاتا ہے کہ میں بہت دیر سے بجٹ کے پروسیس کے اندر بھی شامل رہتا ہوں. کبھی میں پہلے ٹیکس بار کے حوالے سے بھی جاتا تھا, اب انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے حوالے سے بھی ہم کنٹینیوسلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہاں ایک امپریشن آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم جو ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے آئے ہیں یا کوئی ایسی چیز, ایسا کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. ہم تو اس وقت ایک پالیسیز کو ریشنلائز کر کے اور فیئر ٹیکسیشن کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں, لوگوں کے مسائل کیونکہ ہم وہ کر رہے, اور وہاں شاید امپریشن یہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں ہمیں اس وقت, کیونکہ FBR کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, FBR از دا ٹیکس کلیکٹر. ٹھیک ہے, بجٹ کون بناتا ہے؟ FBR. کلیکشن کون کرتا ہے؟ FBR. پالیسیز کون دیتا ہے؟ FBR. کیا آپ نے ایک ہی ادارے سے وہ پالیسیز لینی ہے جو ٹیکس, کیونکہ انہوں نے کون سی پالیسی بنانی ہے جو آسانی سے ٹیکس آ سکے, جس میں ایفرٹ نہ کرنی پڑے, وہ اپنی پرفارمنس بھی دکھا سکیں اور وہ ساری چیز کر سکیں. تو پالیسی ونگ ابھی اس گورنمنٹ نے آیا تو انہوں نے ایک پالیسی ونگ علیحدہ کرنے کی کوشش کی. کون سا پالیسی ونگ آج تک نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز ہوئی ہے؟ یعنی ایک لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ FBR سے علیحدہ ہونا چاہیے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ, اس میں پولیٹیکل لوگ ہونے چاہیے, اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہونے چاہیے, اس میں پروفیشنلز ہونے چاہیے, اور ان کی کنٹینیوسلی انٹریکشن. یعنی ہمارے ہاں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس
اویلیبل سے جتنے ہیں, بھی ہیں ٹیکس بارز کے پاکستان کے اندر جتنے اچھے نیٹ ورکس ہیں, سارے قابل وکیل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیشنل وہاں ہیں, وہ سارے دے سکتے ہیں. تو ان ساروں کو ساتھ اگر لے کے چلیں گے تو نظام کو بہتر کرنا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہاں گورنمنٹ کی ول کتنی ہے, اس کو پولیٹیکلی کتنا چلا رہا ہوتا ہے. ہم تو, آپ نے بات شروع میں کی تھی کہ ٹیکس ریٹرنز جو ہیں اس کی ڈیٹ کیا صحیح, ہم دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, کیا ہم آج تک ریٹرن فارم فائنل کر سکیں؟ ہماری ریٹرنز لیٹ کیوں ہوتی ہیں کہ ہمارا تو ریٹرن فارم ہی نہیں آتا. 30 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور 30 ستمبر تک ریٹرن فارم نہیں ہوتا. آج بھی ریٹرن فارم جو اویلیبل ہے اس میں نمبر آف ایررز ہیں, تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ ایررز کیوں ریموو نہیں ہو رہے اور کیا چیز ہو رہی ہے. آپ لوگ تو ظاہر ہے ہمارے یہاں ویک ہے, گورنمنٹ کی کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی. تو گورنمنٹ کو, میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے, یہ ملک ہم سب کا ہے, اس میں کسی رولنگ پارٹی کا نہیں ہے, کسی اپوزیشن کی علیحدہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم سب کو مل کے اس کے اوپر ایفرٹ کرنی ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے, ان پالیسیز کو بنانا ہے. جی نیچر جی بالکل. دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے, تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ملک کا جوڈیشل سسٹم اگر اپنے مضبوط اس پہ کھڑا ہے کریکٹر پہ, تو ملک کو کوئی, جیسے چرچل کے محاورہ کیا جاتا ہے, یا ہماری اسلامی دنیا کے بہت سارے فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس جوڈیشل سسٹم ہے اس کو جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے رہنا چاہیے, یا اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں کمپیریٹیولی میں نے دیکھا کہ عدالتوں میں جا کے انصاف مل جاتا ہے نارملی, جو اوور آل کلچر ہے. آپ کسی بھی طریقے سے جب آپ کورٹ میں ایک دفعہ پہنچ جاتے ہیں نا ٹیکس نظام کے اندر, تو وہاں آپ کو ریلیف ملتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی ایک پرابلم ہے جس کو بہت دیر سے ہم تمام پروفیشنل شور مچا رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو ٹیکس کا پہلی انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے وہ ٹریبیونلز ہیں. ٹریبیونلز کے اندر جو ہیں وہ جوڈیشل ممبرز آ گئے اپنے پروسیس کے تھرو, اور وہاں اپوائنٹ ہو گئے. اکاؤنٹنٹ ممبر کیا ہیں, ایف بی آر کے لوگ آتے ہیں, آنا کوئی برا نہیں ہے, وہ سب پروفیشنلز ہیں, اچھے ہیں, لیکن انہوں نے پھر واپس جانا ہوتا ہے محکمے میں. اب جو یعنی یہ جو اس کی لائلٹی اپنے محکمے کے ساتھ رہتی ہے, وہ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا ہوتا, وہاں پوری ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. تو جو وہاں پہ آئے ایک دفعہ کورٹ میں, جب ایک دفعہ پرابلم جو ہو سکتا ہے اس میں, ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں کہ وہاں سے جو جوڈیشل ممبرز کی بات کر رہے ہیں, تو اگر جوڈیشل ممبرز بھی ہوں تو ان کو بھی ٹائم لگتا ہے پک کرنے میں, کیونکہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, سیلز ٹیکس ہو, انکم ٹیکس, کوئی بھی ٹیکسیشن کا شعبہ بڑا ٹیکنیکل ہے. تو جب وہ ایک ممبر آئے گا نیچرلی اس کو ٹائم تو چاہیے, 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جا کے میچور ہوگا. تو وہاں سے جو ڈپارٹمنٹ سے بندہ آتا ہے کم از کم وہ ٹیکسیشن کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے, تو اب وہ جو آپ نے بات کی کہ واپس نہ جائے, آنا ضرور چاہیے وہیں سے. میں تو اس کے بالکل حق میں ہوں, تاکہ ان کو گروم کرے گا. بیسیکلی یہ جو ٹیکنیکل ممبرز ہوتے ہیں نا, جو اکاؤنٹنٹ ممبرز ہیں, یہ ٹیکنیکل ممبر بھی کہلاتے ہیں, ان کو وہیں سے آنا چاہیے. یا آپ اکاؤنٹنٹس پروفیشن کے لوگ بھی لے سکتے ہیں جو لینا چاہیں. لیکن جو ایک دفعہ جوڈیشل سسٹم میں آ جائے, وہ اپنی تمام ڈپارٹمنٹ کی لائلٹیز ختم ہو کے وہ اب منسٹری آف لا کے انڈر آ جائے, وہ ختم کر دے اور وہاں فیلڈ میں جا کے لینا, تو وہ وہاں آئے اور وہاں سے چلے. اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, اس کے اندر بھی ظاہر ہے وہ چل رہی ہے, وہ کوسچن آف لا کے تحت وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ. لیکن جو فیکٹ فائنڈنگ کے حوالے سے ظاہر ہے ان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے. جو محکمے سے لوگ آتے ہیں اور ان میں بہت اچھے لوگ آئے, بہت وہ سارا وہ رول پلے کیا جاتا ہے. صرف ان کے واپس جانا جو ہے اس پہ اعتراض ہے, جو واپس جائے گا تو ظاہر ہے نیچرلی وہ اسی ڈپارٹمنٹ کا. تو کنکلوڈنگ ریمارکس سر آپ کے, کیونکہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ اس میں دونوں پارٹیز کا اپنا رول ہے. میں بینگ اے انڈیویجول پروفیشنل کہہ لوں اگر, تو میری ذمہ داری ہے کہ یس لا کی کمپلائنس کرواؤں ایک پاکستانی, کیونکہ دیکھیں میں نے یہیں رہنا ہے, میری اگلی نسل نے یہی رہنا ہے, اور اگر اسٹرانگ پاکستانی ہوگا, اسٹرانگ پاکستان ہوگا, میری نسل مضبوط ہوگی. اسی طرح بزنس کمیونٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اسی ملک میں کر رہے ہیں, ملک سلامت رہے گا, ملک اپنی پالیسیز پہ کھڑا ہوگا, جتنی ترقی کرے گا وہ ہوگا. لیکن سب سے اہم رول حکومت کا, ایف بی آر کا, ٹیکس نظام سے متعلق جتنے لوگ جڑے ہوئے, عدالتیں ہیں, کوئی بھی ان سب کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے وہ یہی ٹیکس پیئر دے رہا ہے.
Respect اور اس کو پراپر رسپیکٹ دینی ہے. یہ جو I&I, اچھا ایک ملٹیپل جو پرابلمز ہیں ان کو گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہیے. محکمہ ایک ہونا چاہیے. FBR ہے کیا FBR اگر قابو نہیں کر سکتا تو یہ I&I کے ونگ یا یہ کوئی پولیس اسٹیٹ یا FIA اسٹیٹ نہیں بنانی چاہیے ٹیکس کے نظام کو. اس کو جہاں کرمنلٹی ہے اس کو آپ کرمنل انداز اس کے میں لیے لیں. کورٹ ہے, کورٹس کے تھرو آپ کر لیں, ان کو ہینڈل کریں, وہ ساری چیز کریں, لیکن ٹیکس پیئر کو ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ ملے اور اس کو انکریج کیا جائے کہ وہ ٹیکس ہے. لیکن گورنمنٹ کو ساتھ ساتھ ایک چیز جو گورنمنٹ کو کہوں گا کہ دیکھیں ٹیکس پیئر کو اکنالجمنٹ کریں. بڑے ٹیکس پیئر کو جو بھی کارڈز ہیں, جو جس بھی طریقے سے انہوں نے کچھ تو پرائورٹی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ملنا چاہیے جو ملک میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جی جی, تھینک یو ویری مچ اویس صاحب. ناظرین, آج ہم نے کوشش کی خاص طور پہ ملک کی معیشت اور سیاست کے حوالے سے ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ملک کی بہتری کے لیے ہم اپنی جو کوششیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.